لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید فعال لما یرید المبدع والمعید وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلوات. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صلوات. پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ چہاردہ معصومین اور شہدائے کربلا کے واسطے سے آپ لوگوں کی عزاداری کو قبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی، پروردگارہ تمام خطبہ، شعراء، علماء، مداحین اور خدمت گزاران عزاداری کو کرونا وائرس سے بچاتے ہوئے ہر طرح سے عزاداری کو امن و سلامتی سے برقرار کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام خدمت گزاروں کو صحت و سلامتی عنایت فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ سبھی حضرات کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اسی آیہ کریمہ پر اور جو ہمارا عنوان ہے پیغمبران اولو العزم اور اہل بیت علیہ السلام پر سماعت فرما رہے ہیں، اور تمام ان مومنین و مومنات برادران و خواہران کے جو کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے مسجد کو سن رہے ہیں. فیڈ بیک میں کئی ایک میسج ڈائریکٹ میرے پاس اور انتظامیہ کے بعض جوانوں کے پاس نارویجن میں، اردو میں آئی ہیں. ہم سارے مومنین کے شکر گزار ہیں اور آپ سبھی حضرات کے حق میں دعا گو ہیں کہ اصل میں یہ محرم جو ہے ہم لوگوں کی پاکیزگی، نفس کی اصلاح اور خود سازی کا ایک ذریعہ ہے. ہم اسی عزاداری کے ذریعے سے، مجلس سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے سے، اس فرش عزا کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ جو محرم آیا ہے بقول امام خمینی کی کہ ہماری اصلاح ہو. اگر کوئی محرم آئے اور ہماری اصلاح نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ہم نے اس سال کوشش یہ کی ہے کہ پیغمبروں کے بہت سے قصے صرف قرآن میں پڑھ کر کے یا بعض کتابوں میں
بیاباز قصص الانبیاء میں پڑھ کر کے آدمی تنہا تو اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو اردو کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ان کے پاس بیچاروں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکیں، تو میں نے کہا کہ مجلس کے ذریعے سے کچھ انبیاء کے واقعات کو اور قرآنی قصوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ اس سے ہم لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب میں گزارش کروں آپ سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جناب نوح کے قصے کو اور چند آیات کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں 2 مجلسوں میں عرض کیا، گرچہ کئی ایک چیزیں جناب نوح کے سلسلے میں باقی رہ گئیں۔ پھر دوسرے اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم کے قصے کو شروع کیا، ان کے پیدائش سے لے کر کے غار تک 16 سال اور اس کے بعد 26 سال، جس میں بت شکنی کا واقعہ اور ان کے آگ میں جلائے جانے کا واقعہ، یہاں تک کی بات گزر گئی ہے۔ اور اسی اعتبار سے ایک چیز کی میں اصلاح کر دوں، شاید سبقت لسانی کی وجہ سے یا پہلے دن لکھنے کی وجہ سے غلطی سے، آج جب میں نے تفسیر نمونہ آیت اللہ رضوان ناصر مکارم شیرازی دامت ظلہ اللہ ان کی عمر کو طولانی کرے اور صحت و سلامتی دے، جب اس میں نے دیکھا تو 65 کی جگہ 25 ہے، یعنی 25 سوروں میں جناب ابراہیم کا ذکر ہے، جبکہ میں نے دونوں دن 65 کا ہے۔ تو اس کی اصلاح ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کا نام جو ہے 69 بار 69 بار قرآن میں آیا ہے 25 سوروں میں، یہ ایک اصلاح بہت ضروری تھی۔ اب آئیے ہم جو ہے اب یہ نمرود نے جس وقت میں جناب ابراہیم کو جلا دیا اور جناب ابراہیم بچ گئے، اور بچنے کے بعد نمرود نے پوچھا کہ تمہارا خدا کیسا ہے، اس کی صفت بتائی کہ ہمارا خدا ایسا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ یہ سارے باتیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نمرود نے کہہ دیا کہ تم ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، نہیں جہاں تک میری بادشاہت ہے وہاں تک نکل جاؤ۔ اس کے بعد ان کے مویشیوں کو، ان کی زراعت کو ضبط کر لیا۔ تو یہ کہا کہ چونکہ یہ ہمارے ملک میں رہا ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں، یہ خالی ہاتھ چلا جائے۔ جیسا کہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہان غربا کے ساتھ، مستضعفین کے ساتھ، یا جو لوگ حق پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی کارروائی وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ کرنی تھی، تو جناب ابراہیم نے بات حکومت کے کورٹ تک یہ پہنچا دی کہ بھئی ایسا ہے کہ وہ زراعت کو اور مویشیوں کو جو ہے وہ لے تو لے، لیکن جو میری عمر مویشیوں کے سلسلے میں گزاری ہے، جو ہم نے وقت کو گزارا ہے، ہم کو اس کا پیسہ مل جائے اور ہم چلے جائیں گے۔ بہرحال کورٹ نے فیصلہ کیا اور جو کچھ ہوا ایک پوری تفصیل ہے کتابوں کے درمیان میں اور قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا ہے، وہ قرآنی آیت سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ جناب ابراہیم اور حضرت نوح پیغمبر دونوں خالہ زاد بھائی تھے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جناب ابراہیم کی والدہ کا نام ورقہ تھا اور جناب لوط کی ماں کا نام سارہ تھا، سین الف رے یہ کے اوپر الف ہے، وہی سارہ جو عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر انہی کی بہن سے، یعنی جناب لوط کی بہن سے شادی ہوئی، ان کا نام سارہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم سارہ کے ساتھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب نکلنے لگے آگے جا کر کے ایک اور علاقے میں کسی بادشاہ سے وہاں پر ان کی جسے ناکا چنگی اردو میں آپ کہہ لیجئے ٹول ٹیکس وغیرہ جیسے یہاں پر سڑکوں پر لگا ہوتا ہے، تو وہاں ان کے مویشیوں کو روکا گیا اور اس کے بعد ان کے سامان کی چھان بین ہوئی۔ جناب سارہ کو انہوں نے صندوق میں بند کر دیا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی جتنا پیسہ لو اس صندوق کو نہ کھولو، لیکن لوگ لے گئے بادشاہ کے پاس اور وہاں سے اس نے بہرحال اس کی بدنیتی ہوئی، ہاتھ اس نے بڑھایا، ہاتھ اس کا شل ہوا، پھر اس نے جناب ابراہیم سے کہا، انہوں نے دعا کی، پھر اس نے بدنیتی کی، ہاتھ بڑھایا اور پھر 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جناب ابراہیم نے آخری بار کہا کہ اب اگر تم جو ہے دعا کے لیے کہو گے تو میں دعا نہیں کروں گا، اور اس وعدے کے ساتھ بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے ایک کنیز کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا قصہ بریکٹ اور پرانٹس کے درمیان اس لیے عرض کیا ہے تاکہ دونوں عورتوں کے بارے میں کہانی آپ کو معلوم ہو جائے۔ یعنی جناب سارہ کی شادی تو خالہ زاد بہن سے ہو گئی تھی، لیکن جب دوسرے علاقے میں پہنچی جہاں پر کسی اور کی بادشاہت تھی، تو وہاں یہ سب واقعہ ہونے کے بعد اس بادشاہ نے ایک کنیز کو ان کے ساتھ میں دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کی بیوی کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ پھر جب یہ آگے بڑھے جناب ابراہیم
تو وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ بھئی اس کنیز کو جو آپ کے پاس ہے یہ میرے ہاتھ بھیج دیجئے، یعنی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے ہاتھ بھیج دیجئے، اس لیے کہ میں اب سفر پہ جا رہا ہوں، تو انہوں نے دے دیا، جن کا نام ہاجر تھا۔ بہرحال یہ دونوں جناب ابراہیم کی بیویاں تھیں، جناب سارہ اور ہاجر۔ اب یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ ہجرت حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے کہ جناب ابراہیم نے ہجرت کی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت میں، جناب ابراہیم کی مہاجرت کا سلسلہ اس طرح ہے، فآمن لہ لوط، یعنی ابراہیم پر جناب لوط ایمان لے آئے۔ اس کے بعد وقال انی مہاجر الی ربی، اب یہاں سے آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، انہ هو العزیز الحکیم، وہی وہ خدا ہے جو کہ عزیز اور حکیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت میں نبوت کو عطا کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم کو دنیا میں بھی اجر دیا ہے، اور فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہے۔ یہ صرف ہم نے آیتوں کو آپ کی خدمت اس لیے عرض کیا ہے تاکہ آپ ہجرت حضرت ابراہیم کو سمجھیں۔ پہلے میں ہجرت کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہو جائے، اس لیے کہ ہجرت ایک بڑی عبادت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس وقت ناروے میں موجود جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب مہاجر ہیں۔ ایک لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا توجہ رکھیے گا، وہ صرف جو ہے ہندوستان سے اور دوسری جگہ سے آنے والے یا کراچی سے آ رہے ہیں ان کو آپ مہاجر نہ کہیں، ہر وہ انسان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے وہ مہاجر ہوتا ہے۔ تو اب جناب ابراہیم نے جو ہجرت کی ہے وہ کہا انی مہاجر الی ربی، ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اور آگے آیت آ رہی سورہ صافات میں اسی کا ذکر ہوتے ہوئے ہجرت کا، وقال انی ذاہب الی ربی، کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، سیہدین، وہ ہمارے راستوں کی ہدایت کرے گا۔ تو اب یہ سلسلہ بابل سے ختم ہوتے ہوئے آپ دوسری علاقوں میں گئے، اور اب اراضی مقدس جہاں پہ شام اور بیت المقدس کا سلسلہ ہو رہا ہے کہ شام اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ گناہ ہی گناہ ہو اور ماحول سراؤنڈنگ جو ہے آلودہ ہی آلودہ ہو، تو پھر ایسے جگہ سے نکل کر کے پاک جگہ کی طرف جانے کو بسوئے خدا، یہی ایک ہجرت ہے۔ اس کو ایک جگہ اور بھی آیا ہوا ہے جناب ابراہیم کے واقعے کو، رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ ہماری اولاد میں صالح لوگوں کو قرار دے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ ہم لوگوں کو صالح لوگوں میں قرار دے، ہم کو حکومت عطا فرما، یعنی حکومت سے مراد قدرت، اور تفصیلات آگے آتی ہے۔ اب یہاں پر جو اس قصے سے اور ٹوٹل ہجرت کی ایک پوری تفصیل قرآن میں آئی ہوئی ہے، ہجرت اور اسلام کے عنوان سے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں کئی عنوان ہیں، لیکن بہرحال آیت ہجرت کے فضائل کے سلسلے مہاجر الی اللہ اور ومن ہاجرہ، یہ پوری تفصیل آیتیں آئی ہوئی جو بہت ہی شارٹ میں اپنے وقت کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو میں نتیجے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی ہجرت اور تمام ہجرتوں سے ایک ہجرت دل کی ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ آپ حضرات خدمت عرض کیا کہ آج کے موضوع کے اعتبار سے میں نے یہ نتیجہ اسی قرآنی آیات اور تفسیر کے ذریعے سے لیا ہے۔ ایک ہجرت دل کی ہے، اور وہ دل کی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کا دل ہجرت نہیں کرتا ہے تو وہ پھر مہاجر الی اللہ نہیں ہے، مہاجر فی سبیل اللہ نہیں ہے، یعنی آلودگیوں سے، گناہوں سے نکل کر کے نیکیوں کی طرف جانا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ اب سورہ نساء کی آیت اپنے واقعے کے، اپنی بات کی ضمن میں عرض ومن یخرج من بیتہ، قرآن یہ کہہ رہا، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے اس میں سے نکال کر کے اس لیے لکھا ہے، توجہ فرمائی، ومن یخرج من بیتہ، جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مہاجرن الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ جو ہے
بخشنے والا ہے۔ دوسری آیت اسی کے سے پہلے آئی ہوئی ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں بڑی وسعتوں کو پاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کی فضیلت میں جملہ کہا ہے، من فر بدینہ من الارض، جو انسان دین کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں ہجرت کرتا ہے، وَإِن كَانَ شِبْرًا، اور چاہے ایک بالشت کے برابر ہی ہجرت کرے، استوجب الجنہ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ آئے ہیں اسٹوڈنٹ بن کر کے، مثلا آج سے 40-50 سال پہلے اسٹوڈنٹ بن کے آئے تھے تاکہ ہم علم میں اضافہ کریں، کچھ لوگ تجارت کے لیے آئے تھے، کچھ لوگ رزق حصول کے لیے آئے تھے۔ یہ سب کام اچھا ہے اور عبادت بھی ہے، لیکن مہاجر دین کے اعتبار سے کہ کسی کا دین اگر غیر محفوظ ہے اور اس غیر محفوظ ماحول سے نکل کر کے ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کا دین محفوظ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک بالشت ہی کے برابر اگر وہ نکلا ہے تو گویا کہ اس کو جنت ملے گی۔ وَكَانَ، اب توجہ رکھیے گا، حضرت ابراہیم کے موضوع پر ہم ہیں، وَكَانَ رَفِيقُهُ مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ، اور اس آدمی کے رفیق محمد اور ابراہیم ہوں گے۔ نمبر صلوات تو پڑھا کریں نام پر۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑ لگے، بہرحال جہاں پر ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ صلوات پڑھ دیا کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، وَيَقُولُ الرَّجُلُ حَاجَرْتُ وَلَمْ يُحَاجِرْ، ایک انسان کہتا ہے کہ ہم نے ہجرت کی لیکن اس نے ہجرت نہیں کی۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم نے ہجرت کی لیکن اس نے ہجرت نہیں کی، کیوں؟ واقعی وہ آلودہ ماحول سے نکل کر کے اچھے ماحول کی طرف نہیں جا رہا ہے، اپنے دل کو آلودگیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے نکلتے ہوئے اچھائیوں کی طرف نہیں آ رہا۔ اب آئیے حضرت علی کا قول، انما المہاجرون الذین یہجرون السیئات ولم یاتوا بہا، مہاجرین وہ ہیں جو سیئات سے، گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں نیکیوں کی طرف، ولم یاتوا بہا، اب اس کو جب دوبارہ نہیں کرتے ہیں تو اصل یہ مہاجر فی سبیل اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ ہجرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ اب آئیے جو میں عرض کروں، جو تفصیل سے اب ابراہیم کا واقعہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ہجرت کرتے ہوئے سرزمین شام سے گزرتے ہوئے اور اس کے بعد آگے فلسطین کی طرف بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ جناب ہاجر کو لیے ہوئے ہیں اور جناب اسماعیل کو لیے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر پہنچتے ہیں جو جگہ مکے کے نام سے ہے، اور وہاں پر پہنچے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب اے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ خدایا اس شہر کو امن و امان قرار دے۔ بڑی توجہ کے ساتھ قرآنی آیات کو آپ لوگ سنیے گا، امن قرار دے، وجنبنی و بنیا، مجھ کو اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، ہم بت پرستی سے دور رہیں۔ اس کے بعد کہتے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، اور جس نے ہماری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے نافرمانی کی تو اب تو خدا تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا چیز تو جی چاہے تو غفور الرحیم ہے۔ پھر سنیے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اب جناب ابراہیم بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو بواد غیر ذی زرع، ہم نے ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے آب و گیاہ نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، بالکل گھاس پھوس نہیں ہے، ایک جنگل ہے، سوکھی جگہ ہے، کڑکڑاتے ہوئے پتھر کی طرح، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب ہم نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اب تم سنیے گا بڑی تفصیل کے ساتھ، ربنا لیقیم الصلاۃ، ہم نے تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں یہاں۔ غور ہے نا، اپنے بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ جا رہے، کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں۔ فجعل، ارے اللہ اکبر، اب یہ آپ لوگوں کی طرف چل رہا ہے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف موڑ دے۔ کیا دعا ہے،
کیا دعا ہے. ہم اس وقت سارے اپنے مجمع میں اکثریت کو جانتے ہیں جو حج کر چکے ہیں لیکن جو ابھی تک نہیں کر چکے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا یہ دعائے ابراہیم ہے جو آپ کو بھی شامل حال ہے. یہ دعا ہو رہی کہ خدایا ہمارے اس گھر کی طرف جہاں پر میرا بیٹا اور میری بیوی ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے اور اس گھر کے پاس قرار دیا ہے. اب لوگوں کے دلوں کو تو موڑ دے, یہ تیرا کام ہے. اور جب رب کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگلا جملہ یہاں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے میرے اللہ ان میری اولاد کو اور لوگوں کو جو ادھر آئیں ان کو ثمرات سے رزق عطا فرما. کیوں؟ لعلہم یشکرون, تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں. کتنے نافہم و نافرمان افراد ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں ان کو سر سے لے کے پیر تک دی, زندگی دی, بہترین صحت دیا, جسم دیا, گھر دیا, کار دیا, گاڑی دی, شوہر اچھا, بیوی اچھی, ماں باپ اچھے, اولاد اچھی, گھر, نوکری, ساری چیزیں. اس کے بعد کیا ہے؟ لعلہم یشکرون, شکر خدا نہیں کر رہے ہیں. شکر خدا اسی لیے اللہ تو تیرا کتنا شکریہ ادا کیا جائے. ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. تو اب لعلہم یشکرون یہ کون کہہ رہے؟ جناب ابراہیم. اس کے بعد کہہ رہے ربنا انک تعلم ما تخفی وما تعلن, اے میرے اللہ تو جو دلوں میں ہے, جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے اور ساری چیزوں کے ساتھ. اب آئیے آگے ایک چیز, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد ہے اللہ کی جس نے ہم کو بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل جیسے اولاد دی. اب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا قرار دے. یہ دعا ہے ابراہیم کی. ایک بات یہاں سے بتاتا چلو آپ لوگ کبھی بھی یاد رکھیے گا, میں نے اپنے درس میں جو دوست ہمارے آتے رہے, مومنین و مومنات آتے رہے, میں نے ان کو گزارش کی ہے اور اس ممبر سے بھی آج اس محرم کی 1442 ہجری کی تقاریر کے ذریعے سے اور جہاں جہاں بھی میری یہ بات ٹیوب کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے میں ان سے گزارش کروں, میرے بھائیوں میرے دوستوں عزیزوں, کبھی اولاد کو برا نہ کہو, اولاد کو گالیاں مت دو, اولاد کو بد دعا نہ کرو, اولاد کو اچھے الفاظ سے یاد کرو. بہت سے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, 6 مہینے کے, سال بھر کے, کچھ بھی ہوتے ہیں تو پیار میں کہتے ہیں بڑا گندا بچہ ہے, بڑا گندا بچہ ہے. نہیں, شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اچھے الفاظ استعمال کیے تو بہت اچھے بیٹے ہو. کیا کہنا بیٹے, اچھے الفاظ سے انہیں یاد کیے. تربیت کرتے وقت انہیں شیطان نہ کہو, یہ بڑا شیطان ہے, یہ کتا ہے. یہ ایسے الفاظ اولاد کے لیے استعمال نہ کریں. نہ وہ شیطان ہے نہ وہ کتا ہے. اللہ نے اس کو انسان بنایا, آپ اس کو شیطان کہہ رہے ہیں. اللہ نے اس کو انسان بنایا, اس کو آپ کتا کہہ رہے ہیں. اور لڑکی ہے تو کتیا کہہ رہے ہیں, بلی کہہ رہے ہیں. یہ سب چیزیں شرعاً جائز نہیں. آئیے حضرت ابراہیم کے الفاظ میں ہم عمل کریں. یہ ان مجالس کو تربیت کے انداز میں, نتیجے کے انداز میں نصیحت لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اے میرے اللہ میری اولاد کو, مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا اور میری ذریت کو قبول کر دے, ذریت کو نماز پڑھنے والا قرار دے. ربنا وتقبل دعا, اور خدایا تو ہماری دعا کو قبول فرما. ہمیشہ دعا والے رہیے, دونوں ہاتھوں کو بلند رکھیے, ہاتھوں کو بلند رکھیے. جس وقت میں مولا کے کائنات کے پاس مومن آتا ہے گھبرایا ہوا, پریشان ہو کر کے آ کے کہتا ہے مولا کائنات بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں, کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیا ہوا؟ کہا آپ نے قرآن میں بھی دیکھا اور ہم نے سنا ہے کہ یہ شیطان آ کر کے ہم کو چاروں طرف سے گمراہ کرے گا, اتر دکن پورب پچھم شمال جنوب مغرب مشرق چاروں طرف سے آ کے گمراہ کرے گا. تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ کہا اس نے 4 جہتوں کو, 4 سمتوں کو اس نے کہا ہے. 2 سمتوں کو وہ بھول گیا ہے, ایک اوپر والی سمت کو, ایک دوسرے نیچے والی سمت کو. اوپر والے سمت کو تم اپنے ہاتھوں کو اپنے اختیار میں لے لو, جب دونوں ہاتھوں کو بلند کر دو گے دعا کے لیے, اور نیچے والی سمت کو سجدے کے لیے رکھ دو گے, تو اوپر کی اور نیچے کی دونوں سمتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو دوستو عزیزو, مشکل کشائے دو جہاں کے پاس جائیے, مشکلوں کا حل ہے. دعاؤں کے ذریعے سے آپ کی مشکل حل ہوگی, سجدوں کے ذریعے سے آپ کی مشکل ہوگی. اور یہی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنے واقعے میں. پھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی. اب یہاں پہ اولاد کی بات تھی, پھر کہتے ہیں خدایا ہمیں معاف کر دے,
ولی والدیہ، اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ دعا کیجئے ولی المومنین، آپ صرف جو ہے سیلفش نہ بنیے، سیلفش نہیں ہے کہ اپنے لیے دعا کر لی اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دی، کہ نہیں، ولی المومنین، خدایا مجھے بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، اور مومنین و مومنات کو بھی معاف کر دے۔ یعنی آپ کی یہ جو دعا وسیع ہے، اسی لیے نماز شب کی دعاؤں میں کہا گیا کہ دوسروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ خود ہی آپ کے حال پہ کرم کرے گا اور رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یہاں تک بات رکھتے ہوئے دیکھیں وقت بہت جلدی گزر گیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کچھ آج کہہ سکوں گا، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابراہیم وہاں پر پہنچ گئے، چونکہ سارا کا حکم تھا کہ آپ سواری سے اتریں گے نہیں، چونکہ دو عورتوں کا جو سوکن بننا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، جناب ابراہیم کے لیے بڑا سخت تھا۔ میں حیات القلوب میں جب پڑھ رہا تھا تو ہنس بھی رہا تھا اور اپنے ذہن کو اس طرف توجہ لگا رہا تھا کہ واقعی یہ آج ہی سوکنوں میں مسئلہ نہیں ہے، یہ ابراہیم اور پیغمبروں کی عورتوں میں بھی یہ سلسلہ تھا۔ جب دو عورتیں جب ہوں، ایک شوہر کی بیوی دو ہو تو بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ بیچاری کنیز تھی ہاجر، اب کس طرح وہ ان کو برداشت کر سکی ہوں گی، لیکن اسماعیل کے آنے کے بعد سے اور سختیاں جو ہے ان کے دل میں سارا کے آ گئی، اور بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ اب اس کو تو لڑکا بھی پیدا ہو گیا اور ہمارے پاس لڑکا بھی نہیں۔ اب یہ سب ایک سلسلہ تھا۔ تو جب جناب ابراہیم چلے ہیں فلسطین سے مکے کی طرف پہنچے تو کہا کہ سواری سے ہرگز اتریے گا نہیں، بس اس کو چھوڑ کر کے وہیں سے آئیے۔ اور وہ بیچارے سواری سے اترے بھی نہیں، اور جب چھوڑ کے چلنے لگے یہی آیت پڑی تھی کہ خدایا ہم تیرے گھر کے پاس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کا سوال ہے کہ کیا شہر مکہ شروع ہی سے شہر تھا؟ اس میں مفسرین میں اور تاریخ لکھنے والوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جناب اسماعیل اور جناب سارہ کو چھوڑ کر کے کچھ غذا تھوڑی تھی تو پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ صفا پہ گئی، واقعہ سنے ہیں لیکن میں دہرا رہا ہوں۔ صفا پہ گئیں، دور سے سراب کی طرح، جیسے آپ سڑک پہ چلتے ہیں گاڑی چلا رہتے ہوئے تو جو سڑک چمکتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے، نظروں کا اور سورج کی روشنی کا اثر ہوتا ہے، سراب کہتے ہیں اردو میں۔ تو صفا میں جناب ہاجر نے جو ہے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، پھر مروہ کی طرف گئی، وہاں بھی سراب۔ یہ سلسلہ تھا دونوں کے بیچ میں 7 مرتبہ آنے جانے کا، جو حاجیوں کے لیے سعی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ اوپر سے اٹھ کے دیکھی تو جناب اسماعیل کے پاؤں کے پاس پانی تھا۔ دوڑتی ہوئی آئیں اور پانی جو ہے بہہ رہا تھا، تو جلدی سے تھوڑی سی مٹی کنارے لگا کر کے، اور پانی جب زیادہ بہنے لگا تو کہا زم 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 زم، پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، اسی سے اس کا نام زمزم ہوا۔ اب یہ پانی کی وجہ سے جہاں بھی پانی ہوتا ہے وہاں پہ چڑیاں آتی ہیں اور طائر آتے ہیں، تو اس اتنے ایریے میں جب چڑیوں کو اڑتے ہوئے قبیلے جرہم جو عرفات کی طرف تھا یا منی کی طرف تھا، وہ قبیلے جرہم کے لوگ، کچھ لوگ وہاں تھے، جب دیکھا کہ چڑیاں وہاں پر کچھ اڑ رہی ہیں تو یہ لوگ وہاں سے اٹھ کر کے ادھر خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور یہاں پر ایک عورت کو دیکھا، چھوٹا سا درخت تھا، آ کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ہاجر ہوں، پیغمبر ابراہیم کی بیوی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اجازت مانگی، قبیلہ جرہم نے اجازت مانگی کہ ہم ٹھہر سکتے ہیں، تو وہ خاموش رہی، جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ حضرت ابراہیم آئے ہیں تو اپنے شوہر سے اجازت لی اور انہوں نے کہا، تو پھر وہاں پر قبیلہ جرہم پہلی بار آباد ہوا۔ اب جرہم کے بعد سے اب یہ غور کیجئے کہ اس جگہ کے بارے میں جناب ابراہیم نے جو دعا کی ہے، یہ ہماری گزارش ہے، التماس ہے، اور التماس کے ساتھ ساتھ تاکید بھی ہے کہ دوستو عزیزو، جہاں آپ رہیں اس کی بھی سلامتی کی دعا کیا کریں۔ کیوں؟ یہ بات نہیں، یہ قرآنی آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے امنیت کی دعا مکے کی ہے، کہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس کو امن و امان قرار دے۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جہاں پر تمہیں رزق ملے، عزت ملے، امن و امان ملے، وہ تمہارا وطن ہے، اور وہ وطن، وہ گھر تمہارا بیکار ہے جہاں تمہیں روٹی کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو ناروے میں بھیجا ہے، میرے دوستو عزیزو، اس کی قدر کرو۔ اکثر میں بھی بڑا پریشان ہوا ہوں، گھر میں بھی بڑی باتیں ہوئی، آپ لوگ بھی باتیں کرتے رہتے ہوں، لیکن اللہ نے اگر آپ لوگوں کو کسی وجہ سے روزی کے لیے
پڑھائی کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی وجہ سے، یا جوانوں کے والدین یہاں پر آئیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، ہمارے سارے دوستوں نے اپنی تمام مشکلات کو بتایا ہے مجھ سے، اور کیسے کیسے کام کرتے رہے، 4 کام کرتے رہے، سوتے نہیں تھے، 3 گھنٹہ سوتے تھے، لیکن امن و امان کی جگہ میں آپ دیکھیے امریکہ جیسی بڑی جگہ کتنی وہاں پر نا امنیت ہے، سوچ آپ نہیں سکتے۔ مشرقی دنیا میں ہمارے ملکوں میں نا امنی ہے، ٹھیک ہے چھوٹے موٹے واقعات یہاں بھی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے بہرحال ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے اس مکے کی آبادی کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر امنیت کا ذکر ہے، پھر ابراہیم نے جو ہے دوسری دعا کی ہے کہ خدایا ہماری نسل کو اور ہم کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ جہاں پر امنیت نہ ہو وہ جگہ رہنے کی قابل نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ جو یہاں پر جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا، اور حضرت علی کا ایک قول سنیے گا جس کو امام باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے، کہ جو ابراہیم نے کہا کہ جس نے میری اتباع کی وہ ہم میں سے ہے، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنا فہو منا اہل البیت، بڑی اہم حدیث ہے، جس نے ہم سے دوستی کی ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ بڑی غور سے سنیے گا، من احبنا، جس نے مجھ سے محبت کی، ہم سے یعنی اہل بیت سے محبت کی وہ ہم اہل بیت سے ہیں۔ تو وہ آدمی بیٹھا ہوا کہتا ہے قلت جعلت فداک منکم، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو جائیں، فدا ہو جائیں، کیا ہم آپ میں سے ہیں؟ قال منا، کہا ہاں ہم میں سے، واللہ، اور امام فرماتے واللہ اما سمعتا، کیا تم نے نہیں سنا ہے قول ابراہیم، ابراہیم کے قول کو، ممن تبعنی فانہ منی، کہ ابراہیم نے کہا ہے کہ جس نے ہماری اتباع کی وہ ہم میں سے ہے۔ یاد رکھیے گا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب حسین احبہ اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ میں کیا عرض کروں کہ کئی ایک موضوعات ہیں جناب ابراہیم کے، اور آج جو میں لے کے آیا ہوں بھی صرف پہلا ہی نہیں ختم ہو رہا ہے اور مصائب کا وقت آ گیا ہے، لیکن دوستو عزیز میں خلاصہ کروں اپنی گفتگو کو کہ جناب ابراہیم کے واقعات سے استفادہ کیجیے، اور صرف جناب ابراہیم کے واقعات سے ہی نہیں بلکہ انبیاء کے جتنے بھی قصے ہیں، بلکہ انبیاء کے قصے کیا قرآن میں تو تمام چیزیں ہمارے لیے نصیحت ہیں، ہدایت کی چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں جلدی سے میں عرض کر دوں، اس کے بعد مصائب کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ہجرت کے بعد جو 4 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے پہلی بات فرزندان شائستہ، لائق اولاد۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اہل دعا بنیے اور دعا کیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے مالک مجھ کو میرے اولاد کو نمازی قرار دے۔ شروع سے اولاد کے حق میں دعا کیجئے، ہمسری کے وقت سے ہی دعا کیجئے، جس وقت آپ کی شادی ہوئی ہے اسی وقت سے دعا، نیک اولاد کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اگر دعا نہ ہو تو پھر ابراہیم جیسے کو بھی نیک اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری نعمت کہ ان کی نسل میں پیغمبر کا ہونا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اس کے بعد کما ارسلنا، یہ ایک پوری تفصیل ہے اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ آج تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ جعلنا فی ذریۃ النبوہ والحکمہ، یا والکتاب ہے کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب دی۔ پھر تیسری بہترین نعمت الہی ہے دنیاوی اجر اور اخروی اجر، آتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے دنیا میں ان کو اجر دیا اور آخرت میں بھی ہم نے۔ اس کے بعد مراسم حج ایسی چیز جو ابراہیم کو ملی اور آج تک وہی سنت ابراہیمی قرار پائی۔ اس کے بعد آخرت میں جو ہے صالحین لوگوں میں سے قرار دیا جانا۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے 7 نعمتوں کا اور ذکر ہے، جس میں کچھ اس میں مشترک ہے لیکن کچھ الگ سے۔ ایک تو امنیت شہر مکہ، کہ مکہ میں امن و امان ہو، بت پرستی سے دور ہو، لوگوں کے دل کعبہ کی طرف جھکیں، ثمرات سے فائدہ اٹھانا اور توفیق ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ
ابراہیم کی دعا کو قبول ہونا اور پھر خود کو مشمول رحمت الہی ہونا۔ بس وقت بہت کم کیا بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور اس کو آپ لوگ سنجیدہ لیں، اس لیے کہ صرف 3 دن ورکنگ ڈے ایسے ہیں جس میں آپ کو اپنے نفس پر اور اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا جبر کرنا ہوگا کہ تھوڑا مہربانی کر کے 8 بجے تک آ جائیے، 8:05 تک آ جائیے، جب تک کہ یہ دوست عرب نکل جائیں، اور فوراً آ جائیے تاکہ یہاں پر ہمارے بعض بھائی جو کچھ کچھ منقبت کچھ مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع ملے اور بندے حقیر کو بھی ملے۔ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ، اور ابھی دن کم ہوتا ہی جائے گا اور کم ہونے کی وجہ سے وقت بھی کم ملے گا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پیغام جو ہے اولو العزم پیغمبروں کا آپ حضرات کی خدمت میں ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر سب نہ ہو سکا تو انشاءاللہ بعد کی مجالس میں، لیکن میں 9 محرم تک تھوڑا تھوڑا چاہے پیغمبروں کا ذکر ختم کروں، نہ ختم کر سکا تھا، تھوڑی سی چیزیں عرض کر دوں تو انشاءاللہ سلسلہ رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کربلا ایک ایسی چیز ہے جس کو حادثہ نہیں کہا جا سکتا، ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے جہاں پر ایسے ایسے آپ کو پیغام ملیں گے کہ آپ کو خود تعجب ہوگا، جہاں پر ایک ایسا انسان ہے جو یزیدیت کی فوج میں جکڑا ہوا ہے اور سپہ سالار ہے، لیکن حسینیت نے ایسے ایسے مرحلے پر اس کو درس دیا ہے کہ آخر وقت میں آ کر کے وہ حر آزاد بن جاتا ہے۔ یہ کربلا ہے۔ اب آپ سنیے، میں اشارے کے طور سے مصاحب کے جملے ابھی آئیں گے، لیکن دیکھیے کس طرح امام حسین علیہ السلام نے دل کو موڑا ہے۔ جیسے میں نے خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا، دل کو موڑنے کے بارے میں، تو روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر چل رہا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دور سے نخلستان دکھائی دے رہا۔ نخلستان کہتے ہیں جو کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نخلستان ہے۔ جب قریب سے قریب تر ہوتے گئے تو دیکھا کہ نیزے اونچے اونچے لیے ہوئے فوجی آ رہے ہیں اور تلواریں ہیں۔ لوگ تھوڑے سے قریب تر ہوتے گئے تو پتہ چلا کہ یزید کے لشکر کا سب سے بڑا سپہ سالار حر لشکر کو آ رہا ہے۔ قریب جب پہنچا لشکر تو سب کا سب پیاسا تھا، جانور بھی پیاسے تھے، گھوڑے اور اونٹ سب کے سب پیاسے تھے، بڑی مشکل تھی۔ جس وقت میں حر لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے، حر نے کہا آگے آپ بڑھ نہیں سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جو حکم ہے بادشاہ کا، حاکم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ آپ کے راستے کو روک دوں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پتہ چلا ہے مجھے کہ تمہاری فوج پیاسی ہے اور تمہارے جانور پیاسے۔ کہا ہاں مولا ایسا ہے۔ فوراً امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، جناب علی اکبر سے کہا کہ پیاسے ہیں یہ جانور، ان کو پانی پلاؤ، لوگوں کو پانی پلاؤ۔ عباس و علی اکبر پانی پلانے میں لگ جاتے ہیں، فوجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ وہ انسان جو آخر میں تھا اس کا یہ بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا کہ جب میری باری آئے گی تو اس وقت تک یا تو پانی ختم ہو چکا ہوگا اور میں اتنا پیاس سے جاں بلب ہوں کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ امام علم امامت سے بھی اور اس کی حرکتوں سے اندازہ کر رہے تھے۔ اتنے میں مولا امام حسین نے مشکیزہ خود اپنے کندھے پہ لٹکایا اور لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے بھائی لو پانی پی لو۔ کا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے پانی پلائیں گے، آپ فرزند زہرا ہیں۔ سب نے جب خوب پانی پی لیا، جانوروں کو پانی پلا دیا گیا، اب یہاں پر حسین نے اس لشکر کو پانی پلا کر کے درس دیا ہے کہ حسین کتنا سخی ہے، حسین کتنا کریم ہے۔ علاوہ اس کے کہ تم دشمن کے فوج کی سالاری کر رہے ہو، لیکن میں یہ جانتے ہوئے بھی تمہیں پانی پلا رہا ہوں۔ لشکر آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ نماز کا وقت ہوا۔ اب دیکھیں دوسرے مرحلے میں امام حسین اسلام اس کے دل کو کیسے موڑتے ہیں۔ پہلی بات تو پانی پلانے کی ہو گئی۔ اس کے بعد جس وقت میں امام نے کہا دیکھو حر ایسا ہے کہ نماز کا وقت ہے، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ مطلب یہ تھا کہ تم اپنی جماعت کر لو، ہم اپنی جماعت کرنے جا رہے ہیں۔ تو حر نے کہا مولا حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ امام ہیں، آپ کی موجودگی میں نماز پڑھوں گا، میں بھی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا اور ہماری لشکر کے لوگ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
امام نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اب جب مولا نے کیا نصیحت کی ہے توجہ فرمائیے گا. نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھوڑے پر امام سوار ہوتے ہیں لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیا, لگام کو پکڑ لیا اور امام نے کہا حر کیا کر رہا ہے؟ کہا میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا. فوراً امام کہتے ہیں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, سکلت کو امک, یہ ایک جملہ ہے عربوں میں کہا جاتا ہے. جب اس طرح کے ماحول میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر برابر میں مقابل میں بڑا سخت جواب دیا جاتا ہے. اب سنیے, یہ صرف امام اپنے علم امامت کے ذریعے سے ایسا ماحول بنا رہے تھے کہ حر کا دل مڑتا ہوا ہماری طرف نظر آئے. تو حر نے کہا مولا آج آپ نے ایسا جملہ کہا ہے, اگر عربوں میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا, اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں فرزند زہرا ہونے کی وجہ سے. یہاں پر حسین نے دوسرا درس حر کو دیا ہے کہ میں فاطمہ کا لال ہوں اور تم ہمارے مقابلے میں آ رہے ہو. اس کے بعد جب یہ لشکر میدان کربلا میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے, راویوں نے بیان کیا ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ جب حر خیمے امام حسین کے قریب آتا ہے تو بچوں کے چھوٹے چھوٹے آوازوں سے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازوں سے العطش العطش جب سنا تو اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو سنایا کہ دیکھو ہم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا ہے, تم دیکھ رہے ہو کہ اولاد رسول ہائے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں. جب سحر کا وقت آیا تو ایک مرتبہ حر نے عمر سعد سے پوچھا کیا واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, ہاتھ کٹتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک مرتبہ حر نے جب یہ بات سنی تو ایک طرف ایک کنارے جا کے کھڑا ہو گیا. کسی شخص نے کہا تم تو سپہ سالار ہو, کیا ہو گیا, تم اس خبر سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں, خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, کیا کروں؟ ادھر اگر میں ادھر ساتھ دیتا ہوں تو جہنم میں جاؤں گا, اگر حسین کا ساتھ دیتا ہوں تو جنت کی طرف جاؤں گا. ایک مرتبہ دن کا وقت آیا اور اپنا فیصلہ کر کے جب آگے بڑھنے لگے تو پیچھے سے آواز جب آئی کھٹکنے کی تو محسوس ہوا کہ بیٹا آ رہا ہے. پوچھا کہاں بیٹے, تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا جان جہاں آپ جا رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا بیٹے اچھا تم سمجھ گئے ہو تو یہ رومال لے لو اور رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو تاکہ جا کے میں حسین سے معافی مانگوں. ارے مولا مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے ہی آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا جس کے سبب سے آپ اس میدان میں اب آئے ہیں. حسین کے پاس حر جاتے ہیں, بیٹا جاتا ہے اور ساتھی غلام اور احباب جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں 2-3 ان کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن ہاتھ باندھے ہوئے پاؤں پر حسین کے گر جاتے ہیں. حر جب پاؤں پہ گرے حسین نے گلے لگا کر کے اٹھانا چاہا, اٹھایا. اے حر اللہ نے تمہارے قسمت کو بدلا ہے, تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا, تم آزاد تھے اور تم آزاد ہو. کہا مولا میں کیسے سمجھوں کہ میرا گناہ بخشا گیا؟ کہا نہیں اللہ نے بخشا ہے, تم ہمارے مہمان ایسے وقت میں ہو کہ ایک کاس ہے آپ بھی پانی ہم پلا نہیں سکتے. ایک مرتبہ حر کہتا ہے کہ مولا اگر آپ نے ہمارے گناہ کو بخش دیا ہے تو ہمیں اجازت دیجئے. کہا ہم مہمان کو مرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک مرتبہ حر نے کہا اچھا مجھے آپ اجازت نہیں دے رہے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دیں. جوان بیٹے کو سوار کیا, ایک مرتبہ فوج کی طرف جب بھیجا دشمنوں نے گھیر لیا. ایک مرتبہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے بیٹا گر رہا ہے تو باپ کو آواز دی سلام کرتے ہوئے. کہا بابا میرا سلام قبول کریں. ادھر حر کمر کس کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, حسین روک دیتے ہیں. عباس والی اکبر ذرا حر کو پکڑ لو, یہ جوان بیٹے کی میت پر کیسے جا رہا ہے؟ ارے مولا آپ حر کے بیٹے کو آپ دیکھ رہے ہیں, علی اکبر جب ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے تو اس وقت میں کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ جزاکم ربکم. ایک وقت آیا کہ
حر کو شہید ہونے کے لیے بھی جب اجازت ملی، حر جب گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا کو آخری سلام کیا، حر کے سر کو جب گود میں لیتے ہیں، حر نے دیکھا فوراً سر ہٹا لیا، پھر حر کے سر کو اپنی گود میں مولا نے لیا، دیکھا کہ پیشانی سے خون ابل رہا ہے، حسین نے رومال نکالا اور پیشانی حر پر باندھ کے کہا اے حر مبارک ہو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا رومال ہے، اب تمہیں یہ نصیب ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔